اور یہ جتنی اس وقت پردے میں 250-300 کے قریب میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، وہ 5 خوش نصیب بچیاں جنہیں میں مبارکباد دینے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ جنہوں نے آج بخاری شریف کا آخری حدیث پڑھی، سبق پڑھا ہے۔ اور ناصرہ اور ہاجرہ کے بعد اب وہ عالمہ کہلا رہی ہے۔ اور آپ جس بچی کو آج یہاں سے مکمل پڑھا کر لے کے جا رہے ہیں، اگر یہ بچی اسی محنت پہ رہی تو اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی دعاؤں سے نسلیں سدھریں گی، خاندانوں میں دین آئے گا۔ انسان کی زندگی کے 2 اہم موڑ ہوتے ہیں، ایک جب کسی مرحلے میں کامیاب کچھ بنتا ہے، ایک اس کا شادی والا مرحلہ، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ ان دونوں فیصلوں پر، ان دونوں راستوں پر پابند کرنے کے لیے اختیارات پہلے ماں باپ کو ہوتا تھا۔ بچے سے پوچھا جاتا تھا کیا پڑھے گا، تو ماں باپ کہتے تھے اس کی مجال ہے کہ ہماری بغیر مرضی کے کچھ ہی کرے۔ اور شادی میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جب پوچھا تیری کوئی پسند ہے کہ نہیں، میری کوئی پسند نہیں، جیسے آپ فرما دیں۔ اب یہ دونوں کام جب سے اولاد کے سپرد کیے، گھر گھر نہیں رہا، عزت عزت نہیں رہی، مقام مقام نہیں رہا، انسان انسان نہیں رہا۔ میں نے یہ پڑھنا ہے، باپ کہہ رہا ہے نہیں بیٹے یہ پڑھ لے، نہیں میں نے پڑھنا ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے جس طرف جا رہے سے جانے دو۔ شادی کے مسئلے میں مرد تو دور کی بات، عورتیں درمیان کے اندر اڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، پھر رو کے کہتی ہیں ابو مجھے طلاق دے رہا ہے، بتا کیا کروں۔ اس سے پوچھے نصیبوں ماری، پہلے باپ کی بات پہ عمل کرتی۔ اس وقت تیرے دیدے پھوٹ گئے تھے جب ماں باپ تو یہ روک رہے تھے یہ کام نہ کر، ہم نے ان کا خاندان دیکھا، اس وقت تو کہہ رہی تھی میرے ساتھ پڑھتا ہے فلانا، میرے ساتھ زندگی گزری ہے، گزار اب زندگی۔ اب ماں باپ کو کیا کہہ رہی ہے، انہوں نے تو جیسی کیسی جھیل لی، تیری مرضی کے مطابق زندگی کا فیصلہ کر دیا، بھائی چھوٹ گئے، بہنیں چھوٹ گئی، رشتہ دار چھوٹ گئے، قوم برادری چھوٹ گئی، اچھی نگاہ سے کوئی اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے خسر کے اندر خاک تھوڑی ڈال لی اور اب آ کے کہہ رہی ہے کہ میرے نصیب پھوٹ گئے۔ پھوٹ نہیں تھے، ماں باپ کی مرضی کے خلاف کام ہوا۔